یہ صرف ایک کمرہ نہیں، یہ وہ مقام تھا جہاں سے شہنشاہ کا قلم پورے ہندوستان کو ہلا دیتا تھا، جہاں سیاہی سے تقدیریں لکھی جاتی تھیں اور ہر لفظ ایک حکم بن کر نکلتا تھا۔ یہ ہے مکاتب خانہ، لاہور قلعے کا وہ راز جو صرف دیواروں کو نہیں، تاریخ کو بھی یاد ہے۔ اس وقت نہ کوئی فون، نہ کوئی ای میل، مگر ایک ایسی جگہ تھی جہاں لفظ چل کر فوج بن جاتے تھے۔ آج ہم اس مقام کا پردہ اٹھائیں گے جہاں ہر جملہ طاقت کا نیا روپ لے کر ابھرتا تھا۔ موتی مسجد کی بیک سائڈ پر اور دیوان عام کے قریب ایک ایسی عمارت جو دیکھنے میں تو عام سی نظر آتی ہے، مگر ایسی جگہ جہاں قلم اور دوات کی خوشبو میں تاریخ رقم ہوتی۔ مکاتب خانہ کی بنیاد مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر کے حکم سے 1617 میں رکھی گئی۔ ابتدا میں اسے دولت خانہ جہانگیر کہا جاتا تھا، مگر بعد میں اپنے استعمال کی وجہ سے مکاتب خانہ کہلایا۔ اس زمانے میں شاہی دربار میں آنے والے ہر شخص کا عہدہ، نام اور آنے کا مقصد درج کیا جاتا تھا۔ بادشاہ جہانگیر کی حکومت کے 12ویں سال میں تیار ہونے والی اس عمارت کا مقصد بھی یہی تھا کہ قلعے میں داخل ہونے والے ہر شخص کا اندراج کیا جائے اور پھر منظوری کے بعد آگے جانے دیا جائے۔ یہاں بادشاہ کے مہمانوں کو نہ صرف خوش آمدید کہا جاتا، بلکہ ان کا نام تاریخ کے اوراق میں درج بھی کیا جاتا۔ مکاتب خانہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں عام عوام سے لے کر نوابوں تک بادشاہ کو ملنے سے پہلے رکنا پڑتا تھا۔ مکاتب خانہ کی عمارت دیکھنے میں سادہ مگر نہایت پرکاری سے تعمیر کی گئی۔ اس کا دروازہ مشرق کی جانب کھلتا ہے اور اندر چند قدم رکھنے پر ایک چوکور صحن نظر آتا ہے۔ اس کے اطراف میں نسبتاً محرابی ایوان بنایا گیا۔ مکاتب خانہ ایک منزل پر مشتمل ہے جس کے درمیان کھلا صحن اور چاروں طرف کمرے اور دالان ہے۔ دیواروں پر اندرونی جانب نفیس فرسکو طرز کے نقش و نگار اور پینٹنگز کی گئی جو وقت کے ساتھ ساتھ مدھم تو پڑ گئی، مگر اس کے آثار آج بھی دیکھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں۔ صدیوں کی بے توجہی کے باوجود اس عمارت کا بنیادی ڈھانچہ اپنی جگہ موجود ہے اور اس کے محراب اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ جب یہاں رونقیں لگا کرتی تھی۔ مکاتب خانہ کے مرکزی دروازے کے عین اوپر سنگ مرمر کا ایک تختہ نصب ہے جس کے اوپر نہایت خوبصورت نستعلیق کتبہ موجود ہے۔ اس کتبے کے مطابق یہ عمارت جہانگیر کے تخت نشین ہونے کے 12ویں سال مامور خان کی زیر نگرانی میں تعمیر ہوئی۔ اس تحریر میں بادشاہ کی شان میں القابات کہے گئے ہیں۔ مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی اس عمارت میں قلم تلوار سے زیادہ طاقتور تھی۔ مغلیہ دور میں قائم ہونے والی یہ عمارت ایک علمی مرکز تھی۔ یہ وہ دور تھا جب قلم تلوار سے زیادہ طاقتور تھی۔ یہاں ہر ترجمہ ایک نئی سیاسی حکمت عملی کا دروازہ کھولتا تھا۔ جب مغل کمزور پڑے تو مکاتب خانہ علم کا مرکز نہ رہا۔ سکھوں کے دور میں یہ علم کی بجائے جنگی مشاورت کا کمرہ بن گیا۔ اس کے بعد یہ عمارت انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی۔ تحریر تو ہوتی تھی مگر اب ہمارے خلاف فیصلے لکھے جاتے تھے۔ پھر تقسیم کا وقت آیا، ملک آزاد ہوا، لیکن مکاتب خانہ خاموش ہو گیا۔ یہ یادگار تاریخ کے سائے میں کھو گئی، جیسے علم نیند میں چلا گیا ہو۔ مغلیہ سلطنت کی نظریاتی طاقت کی علامت مترجم، خطاط، مصور اور مورخین کا گڑھ لاہور قلعے کا وہ گوشہ جہاں علم اور اقتدار ایک ہو جاتے تھے۔ مکاتب خانہ نہ صرف ایک علمی مرکز تھا بلکہ ثقافت، ترجمہ اور نظریاتی یگانگت کی علامت بھی تھا۔ یہاں جو ترجمے ہوئے انہوں نے مختلف مذاہب، ثقافتوں اور قوموں کو ایک لڑی میں پرویا۔ اکبر کے دین الہی جیسے خیالات بھی یہیں سے نکل کر سلطنت میں پھیلے۔ آج مکاتب خانہ خاموش ہے مگر اس کی دیواریں اب بھی بولتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل طاقت قلم کی ہے نہ کہ بندوق کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس خاموش علم گاہ کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم پھر سے ترجمے، تحقیق اور تخلیق کے سفر پر نکل سکتے ہیں؟ شاید ماضی کی طرف دیکھ کر ہم اپنا مستقبل بہتر بنا سکیں، کیونکہ جو قومیں اپنی علمی وراثت کو بھول جاتی ہیں وہ تاریخ سے مٹ جایا کرتی ہیں۔